اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. برادران گرامی قدر، آج 2020 کا رمضان ہے اور آج اس کی پہلی تاریخ ہے 1441 کی، اور حالات دنیا کے آپ کے سامنے ہیں کہ ہم سب اس عالمی وبائی مرض کی وجہ سے ایک طرح سے قید میں ہیں، مسجدیں بند ہیں۔ اس سے پہلے رمضان المبارک میں آپ حضرات درس سنتے تھے، مسجد میں ایک بڑا مجمع سامنے ہوتا تھا، تو پھر قرآن پاک کا ترجمہ، اس کے مضامین ان کی برکت سے کھلتے تھے۔ آج بند کمرے میں بیٹھے ہیں اور سامنے دیواریں ہیں۔ آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے قرآن پاک سمجھنا آسان فرمائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ آپ نے خود اللہ سے قرآن پاک کو مانگا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک باسمک الذی سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استاثرت به عندک فی علم الغیب۔ اے خدا، میں تیرا بندہ ہوں، ایک بندے کا بیٹا ہوں، ایک بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے، تیرا حکم مجھ پر چلتا ہے۔ میں تیرے اس نام کے صدقے جو تو نے اپنا نام رکھا ہے، جو کسی اپنے خاص بندے کو بتایا ہے، جو تو نے اپنے کسی کتاب میں اتارا ہے، جو تو نے اپنے خزانہ غیب میں چھپا کر رکھا ہے، اس کے صدقے تجھ سے بھیک مانگتا ہوں۔ انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء بصری۔ یہ دعا ہم بھی مانگ لیں جمع کے ساتھ، انت جعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء ابصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء امراضنا۔ اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ اے خدا، تو قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، ہمارے دلوں کی رونق بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے سینے کا نور بنا، اور تو اپنے کرم سے اس قرآن کو ہمارے غموں، ہماری پریشانیوں کے جانے کا اور ہماری بیماریوں سے شفا ملنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے خدا، جو ہم اس میں سے بھول گئے وہ یاد دلا دے، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا وہ ہمارے دل میں ڈال دے، اور تو رات کی گھڑیوں میں اور دن کے لمحوں میں اس کی تلاوت نصیب فرما۔ میں نے دعا کرنے کے بجائے اسی دعا کا ترجمہ کر دیا، شاید اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے لیے بھی اپنی کتاب کے دریچے کھول دے۔ اس سے پہلے تفسیر سے پہلے ایک مقدمہ عرض کرتا تھا، اس بار نہیں محسوس ہوتا ہے اس کی کوئی ضرورت ہے، براہ راست ترجمہ شروع کریں گے۔ اور اس سے پہلے 2011 سے لے کر الحمدللہ 2019 تک کی تفسیریں جو ریکارڈ ہیں آپ لوگوں کے پاس موجود ہوں گی۔ اللہ کے کرم سے جو بھی اللہ نے کہلوایا اس میں کوشش کرتے تھے کہ زیادہ تر تفسیر کی بات بڑی تفصیل کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس میں
میرا مدعا دوسرا ہے کہ لفظی ترجمہ سمجھ میں آئے، اس لیے میری گزارش ہے جتنے حضرات اب سن رہے ہیں یا جتنے حضرات واٹس ایپ کے ذریعے سے جب پہنچے گا تب سنیں گے، قرآن پاک سامنے رکھیں اور کاغذ اور قلم بھی ہاتھ میں لیں اور کوشش کریں کہ اہم الفاظ کے معنی لکھیں، اہم الفاظ کے معنی لکھتے جائیں تو یاد کرنے کی ترجمہ کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ اپنے کرم سے آسان کرے گا اور سمجھ میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر شخص کتاب سے پہلے کتاب کا ایک تعارف لکھتا ہے، اس کو دیباچہ کہتے ہیں، مقدمہ کہتے ہیں۔ اللہ نے بھی اپنی کتاب سے پہلے اس کا مقدمہ اور اس کا دیباچہ اتارا۔ دیکھیے قرآن پاک کہاں سے شروع ہوتا ہے تو اکثر لوگ بولتے ہیں الف لام میم سے، کہاں ختم ہوتا ہے والناس پر، اور پہلا پارہ اس کا نام بھی دیکھیے لکھا الف لام میم۔ تو پھر سورہ فاتحہ کس مقام پر ہے، کس پارے میں ہے؟ یہ قرآن کا دیباچہ ہے، اس کو الگ سے رکھا گیا، اس کے اندر پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ 7 آیتیں ہیں لیکن 7 آیتوں میں گویا قرآن کی 7 منزلوں کا نچوڑ ہے، اسی لیے ہر نماز کے اندر اس کو ضروری قرار دیا گیا، ہر رکعت میں پڑھو تاکہ بار بار پورے قرآن کا ایک نچوڑ سامنے آ جائے۔ سب سے پہلی بات الحمدللہ، تمام تعریفیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سب سے پہلے انسان اپنے ذہن کو اس کے لیے خالی کرے کہ تعریف اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ جہان کائنات کے ایک حصے کو کہتے ہیں، انسان ایک جہان ہے، فرشتے ایک جہان ہیں، جنات ایک جہان، حیوان ایک جہان، نباتات ایک جہان، حجرات ایک جہان، اور پھر یہ دنیا ایک جہان، آخرت ایک جہان، زمین ایک جہان، آسمان ایک جہان۔ ان سارے جہانوں کا مالک اللہ ہے۔ رب کے معنی مالک بھی ہے اور رب کے معنی پالنے والا بھی، سارے جہانوں کو پالنے والا اللہ ہے۔ اللہ کرے کہ جب ہم نماز میں پڑھیں تو ہمیں یہ تصور آئے کہ اللہ ہی سارے جہانوں کا پالنہار ہے اور ہمارا بھی وہی پالنہار ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں، یہ تمام کس کا ترجمہ کیا آگے بھی آئے گا، الف لام میم کا، جو الف لام کا جو شروع میں آ رہا ہے، مختلف معنی آئیں گے۔ متعین چیز پر آتا ہے ال، اور اس کے علاوہ اس کے معنی تمام ہوتا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن، دوسری صفت اس کی، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کے اندر وہ مبالغہ ہے جس کو کسی زبان میں بیان کرنا آسان نہیں، بہت رحم کرنے والا، اپنوں کو بھی نوازتا ہے اور جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی نوازتا ہے۔ الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کا مفہوم کہ سب کو نوازتا ہے، اور رحیم کا مفہوم بار بار نوازتا ہے، دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا، لیکن بہت زیادہ رحم یہ دنیا میں کس پر ہوگا؟ سب پر ہوگا، ماننے والوں پر بھی، نہ ماننے والوں پر، سب پر اس کا کرم ہوگا۔ اسی لیے عربی کا محاورہ بن گیا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، دنیا کے اعتبار سے اللہ رحمان ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا انشاءاللہ آج ہی آئے گی، انہوں نے دعا کی، اے پروردگار جو تجھے مانے ان کو رزق عطا فرما، لیکن اللہ نے فرمایا ومن کفر، جو نہیں مانیں گے، کفر کریں گے، ان کو بھی عطا کروں گا۔ یہ ہے رحمان کا مفہوم، بہت دیتا ہے، فرعون کو دیتا ہے، نمرود کو بھی دیتا ہے، جب تک ان کو زندگی دی تب تک ان کو دے رہا ہے سب کو۔ رحیم، بہت مہربان ہے، بار بار رحم کر رہا ہے، لیکن رحیم الآخرہ، آخرت میں جو اس کی مہربانی ہے وہ اپنوں پر ہوگی، ظالموں کو نہیں نوازا جائے گا، ان کو چونکہ وہ فیصلے کا دن ہے، ان کے لیے سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اسی طرف ذہن کو منتقل کیا مالک یوم الدین، مالک ہے وہ یوم الدین، فیصلے کا دن کا، انصاف کے دن کا مالک ہے۔
ایاک نعبد، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد، جب یہ صفات انسان کے سامنے آتی ہیں تو گویا تصور میں اللہ اس کے سامنے آ جاتا ہے. ہماری تفسیروں میں بڑی مضبوط تفسیر ہے قاضی بیضاوی کی، بیضاوی شریف کے نام سے. انہوں نے یہاں ایک سوال کیا کہ یہاں تک انسان کہتا ہے اس اللہ کے لیے تعریف جو جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان ہے، جو بہت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، جو فیصلے کا دن کا مالک ہے. دین کے معنی فیصلہ، دین کے معنی فیصلہ کر کے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، اس لیے دین کے معنی انصاف، انصاف کر کے پھر سزا دینا یا جزا دینا، تو دین کے معنی سزا اور جزا بھی. اسی لیے مختلف تراجم میں آپ مختلف ترجمہ دیکھتے ہوں گے. اور چونکہ یہ سب کچھ آخرت میں ہوگا تو اس لیے دین کے معنی آخرت بھی کر دیتے ہیں. وہ آخرت کا بھی مالک ہے. جب یہ صفات پڑھتا ہے انسان، سنتا ہے، تو اس کے تصور میں آتا ہے یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، پھر وہ نہیں بلکہ وہ تو سامنے آ گیا. ایاک، تیری ہی نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. تیری ہی، یہی کس کا ترجمہ ہوا؟ ایاک، تیری ہی نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. وایاک، اور تجھ ہی سے نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خود تفسیر فرمائی کہ یہ تاکید کیوں ہے تیری ہی؟ فرمایا اس لیے کہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، مگر صرف تنہا اس کی نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ اوروں کی بھی کرتے تھے. اس لیے قرآن پاک نے زور دیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور جب عبادت تیری کرتے ہیں تو مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں. کوئی تیرے سوا حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، مددگار نہیں. تو سب سے پہلی کیا مدد تجھ سے مانگتے ہیں؟ اے مالک تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اس سے بڑی اور کیا مدد چاہیے؟ اہدی، دکھا دے تو، چلا دے تو ہم کو، چلا تو ہم کو، نہ ہم کو، الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر. جس کو نہیں نصیب ہے، عجیب لفظ ہے، تو وہ ترجمہ کرے گا دکھا دے، ابھی تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اور جس کو نظر آیا، جو چل رہا ہے، اس کے لیے ترجمہ ہوگا چلا تو، یعنی جس راستے پر صراط مستقیم پر تو نے مجھے لگا دیا، اب اس راستے پر چلا تو ہمیں. الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. اور سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، آگے کئی جگہ آئے گا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. لوگ یہ بات تسلیم کر لیں کہ سب کا رب اللہ ہے اور پھر اسی کی عبادت کرنا مان لیں، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. اس کی دعا مانگتا ہے انسان مدد کے لیے سب سے پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے انسان کو، مگر وہ تو سب کو مل جاتی ہیں. اصل مسئلہ وہ ہے جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائی نعمتیں، اور وہ ہے صراط مستقیم کی نعمت. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خاص بندے، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو بہت نعمتیں دیں. کیا نعمت دیں؟ وَهَدَيْنَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، فرمایا ہم نے آپ کو بہت نعمتیں دیں. خاص کیا نعمت دیں؟ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ کو صراط مستقیم عطا فرمایا. تو اے پروردگار، یہ سیدھا راستہ تجھے تیرا چاہیے. دکھا تو، چلا تو ہم کو سیدھے راستے پر. کیا ہے سیدھا راستہ؟ مجھے اور آپ کو توفیق مل جائے، صرف ہم اپنے مالک کی عبادت کرتے رہیں، اس کے حکموں پر چلتے رہیں، اسی سے مدد مانگتے رہیں، اور اسی راستے میں پھر موت آ جائے. موت سے پہلے کسی موڑ پر ہم پھسل نہ جائیں. اسی راستے میں جب موت آتی ہے تو اسی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم آج کامیاب ہو گیا کہ جس راستے پر لگا تھا اسی پر موت آ گئی. صراط الذین، سیدھا راستہ. اب یہاں خود اس کی تعریف فرما رہے ہیں. کس کا ہے؟ کون ہے سیدھا راستہ؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ. الذین، یہ الذی آئے گا، کبھی اللتی آئے گا، کبھی الذین ہوگا. اس کے معنی اردو میں ہوں گے جو، جس، جن.
اور آگے جو علیہم کبھی علا کبھی الا، اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر ترجمہ کریں تو آسان ہوتا ہے. علیہم کے معنی ان پر، لیکن الذی کی وجہ سے اس کو جوڑ لو تو الذین علیہم جن پر انعمت تو نے انعام فرمایا، ان کا راستہ چاہیے. غیر المغضوب علیہم جن پر غضب نازل کیا گیا ان کا نہیں، غیر کے معنی علاوہ سوا، المغضوب علیہم غضب کیا گیا ہے، علیہم جن پر غضب کیا گیا ہے ان کا راستہ نہیں. کون جن پر غضب کیا گیا ہے؟ بہت ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، جن کے نام قرآن پاک نے لیے ہیں. اور خاص طور سے کہا جاتا ہے کہ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہوئی اس لیے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے صراط مستقیم چھوڑا. ان کے راستے پر ہم کو چلنے سے بچا، ان کا راستہ نہیں، جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے اس راستے پر چلا. وَلَضَّالِّينَ اور ان کے راستے پر بھی چلانے سے بچا. الضالین جو پھسلنے والے ہیں، جو بھٹکنے والے ہیں، جو راستے چلتے چلتے گمراہ ہونے والے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ وہ طبقہ انسانوں کا جو چلنا چاہتا تھا سیدھے راستے پر، لیکن اپنی مرضی سے سیدھا راستہ تلاش کرتا رہا اور پھر اس سیدھے راستے کی دھن میں وہ راستے سے پھسل گیا، اور کوئی کدھر کو نکلا اور کوئی کدھر کو چلا گیا. وہ سب پھسلنے والے ہیں، ان کے راستے پر چلنے سے بچا. اور کہا جاتا ہے کہ اس طبقے میں جن کو ہم مثال کے طور پر پیش کر سکے، کون ہے پھسلنے والے؟ کا عیسائی پھسلنے والے ہیں. انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا اور یہ سوچ کر اختیار کیا کہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، لیکن وہ سیدھے راستے پر نہیں چل رہے تھے، وہ پھسل گئے. یہاں تک کہ جنگلوں میں رہنے لگے، اور وہ رہبانیت جو ان کے دین کی پہچان تھی کسی وقت میں وہی ان کے لیے تباہی کا ذریعہ بنی. اس راستے سے ان کے ہاں جتنی بے دینی آئی اتنی بے دینی کسی اور راستے سے نہیں آئی. اے خدا تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بھی بچا. جن پر غضب نازل ہوا ان کا بھی نہیں، جو براستے سے بھٹک گئے ان کا بھی نہیں. پھر کن کا راستہ؟ جن پر تیرا انعام ہوا، نیک لوگوں کا راستہ. یہ نیک لوگ کون ہیں؟ آگے سورہ نساء میں آئے گا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار لوگ نبیوں کا راستہ، صدیقوں کا راستہ، شہیدوں کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ. اس راستے پر تو ہم کو چلا اور اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور جب یہ کوئی پڑھے تو پھر وہ خود بھی کہے اور سننے والا بھی کہے آمین. اے پروردگار اس دعا کو قبول فرما. آپ یہ دعا بھی اس کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو، کتاب کو سمجھنے میں بھی ہم کو سیدھے راستے پر چلائے. جو اللہ کی مراد ہو ہم وہی سمجھیں، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہم وہی سمجھیں، اپنی طرف سے کہیں پھسل نہ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے. سورہ بقرہ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے، اس لیے اس میں بہت پھیلے ہوئے مضامین ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ دین اسلام کو پوری تفصیل کے ساتھ اس سورت میں بیان کر دیا گیا ہے. شاید ہی کوئی حکم بچ گیا ہو جو اس سورت سے باہر رہا. لیکن موٹے طور پر سورت کے مضامین کی تقسیم آپ کر سکتے ہیں دو حصوں میں. لیس البر جہاں سے دوسرے پارے کا پاؤ ربو شروع ہوتا ہے وہاں تک ایک مضمون ہے، وہاں سے آگے دوسرا مضمون ہے. وہاں تک کیا مضمون ہے؟ ایمان والوں کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، وہاں تک اس کو بیان کیا گیا. لیس البر سے لے کر کے سورت کے ختم تک احکام دیے گئے کہ ایمان والوں کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، ان کا بیان ہے. لیکن جو یہ پہلا حصہ ہے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہود کا تذکرہ ہوگا. مقصود کیا ہے کہ یہ ہیں ان کے پھسلنے کے راستے، یہاں سے وہ پھسلے تھے، تم ان جگہوں پر پھسلنے سے بچنا. ان کے اس طرح سوچ بنی تھی، یہ ان کے عقیدے تھے، یہ ان کے اعمال تھے، ایسے کام کرنے سے تم بچنا. کیونکہ ہم سے پہلے جن کو اصحاب علم کہا جاتا تھا، کتاب والے کہا جاتا تھا، ان میں پہلا طبقہ یہودیوں کا تھا. اس لیے اس صورت میں تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ، لیکن ان کے پہلو بہ پہلو عیسائیوں کا بھی تذکرہ رہے گا. اور جو دوسری سورت شروع ہوگی بالکل اسی ترتیب سے آدھی سورت میں وہاں
عیسائیوں کا تذکرہ ہوگا اور یہ بتایا جائے گا کہ عیسائی ان راستوں سے پھسلے، تم ان راستوں میں پھسلنے سے بچو، اور دیکھ لو گمراہی کن کن راہوں سے آتی ہے، ان راستوں پر چلنے سے بچو۔ تو جو غیر المغضوب علیہم تھا اور ولضالین، اسی ترتیب سے آگے ان کا تذکرہ ہے، یعنی پہلے غیر المغضوب یہودی، تو اس صورت میں ان کا تذکرہ، اور ولضالین عیسائی سورہ آل عمران میں ان کا تذکرہ، لیکن یہودیوں کے ساتھ ساتھ بیچ بیچ میں عیسائیوں کا بھی، اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ بیچ میں یہودیوں کا بھی۔ قرآن پاک کسی قوم کی کتاب نہیں ہے، کسی خاص طبقے کی، سب کی کتاب ہے، تو یہودیوں کو بھی جھنجھوڑا جائے گا اس میں کہ ان راہوں سے تم بھٹک گئے ہو، اب توبہ کرو، باز آ جاؤ۔ ترتیب بہت عجیب ہے۔ شروع صورت میں قرآن پاک کا تعارف کرایا جا رہا ہے اور بتایا جائے گا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت کن کو ملتی ہے ان کا تعارف کرایا جائے گا، اس کے بعد پھر بتایا جائے گا کن کن کو ہدایت نہیں ملتی ہے، ان کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، یہاں پر ان کے معنی سمجھ لیں تو بار بار دہرائیں گے نہیں۔ اکابر سے 3 معنی ان کے 5 معنی تقریباً مشہور ہیں اور ان کو 3 میں بھی سمیٹا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ ہی ان کی مراد جانتا ہے، ہماری مشہور تفسیر جلالین اس نے بھی اسی معنی کو لیا، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، لیکن جب اللہ ہی جانتا ہے تو نازل کس لیے کیا؟ کہا یہ بھی امتحان ہے کہ جن کو بندے سمجھتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں اور جن کو نہیں سمجھتے ان کو بھی مانتے ہیں، اور قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے میں بھی ثواب ہے، لیکن بے سمجھے آدمی پڑھے تب بھی ثواب ہے، جس طرح الف لام میم نہیں سمجھتا مگر تب بھی پڑھنے پر ثواب ضرور ہے۔ دوسرے معنی، اللہ اس کے معنی جانتا ہے، اللہ کے حبیب جانتے ہیں، اگر یہ معنی ہے تو یہ عربوں کے اس مزاج کے مطابق ہے کہ جب وہ کسی کو کچھ لکھتے تھے تو ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ لکھنے والا سمجھے اور جس کو لکھا گیا ہے مرسل الیہ وہ معنی سمجھے۔ 2 معنی ہوئے۔ تیسرے معنی، اس میں اللہ تعالی کے مخصوص ناموں کی طرف اشارہ ہے، اور مخصوص ناموں میں پھر 2 حصہ، ایک یہ کہ شاید اللہ کا نام ہے الف لام میم، یہی اس کا نام ہے، اسی طرح قاف اس کا نام ہے، یاسین اس کا نام ہے، طٰہٰ اس کا نام ہے، الف لام را اس کا نام ہے۔ یہ بھی تفسیر کی گئی اور یہ بھی کی گئی کہ نہیں، الف سے اس کے ایک نام کی طرف اشارہ ہے اور لام سے اس کے ایک نام کی طرف اشارہ ہے، اور میم سے اس کے ایک نام کی، اس کے مقدس اسم کی طرف اشارہ ہے۔ مثلا الف سے مراد اللہ، لام سے اشارہ لطیف، میم سے اشارہ مجید یا مالک، کچھ بھی لے لیں۔ یہ 2 تفسیریں ہو گئی ایک ہی کے بیچ میں، اور 5ویں یا چوتھی تفسیر جو بہت زیادہ عرف میں مشہور ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان سے مخصوص معانی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، مخصوص معانی کی طرف، اور بعد نے کہا کہ سورت کا نچوڑ اس کے اندر آ جاتا ہے، پوری سورت کا مخصوص معنی کی طرف اشارہ، یعنی جس طرح آج کل شارٹ کٹ حروف استعمال کرنے کا طریقہ ہے، اسی طرح گویا یہ بڑے جملے کا ایک مختصر لفظ ہے۔ تو کیسے؟ مثلا تو کہا گیا کہ الف سے مراد اللہ، تو مراد کیا ہے؟ ھذا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو لام سے مراد جبرائیل، تو مقصد نزل بہ جبرائیل، اس کو لے کر اترے ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ اور میم سے مراد محمد، تو پورا جملہ کیا ہے؟ وَأُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 تفسیریں کی گئیں اور تفصیل اور بھی ہے، لیکن ہمیں تفصیل اس موقع پر نہیں کرنی ہے، ترجمے پر نظر ہے، اتنا بھی کافی ہے۔ اور 5 میں سے جو بھی کوئی کرے گا، چونکہ بڑوں سے منقول ہیں تو 5 معتبر ہیں، لیکن چونکہ ایک روایت کی تائید ہوتی ہے ایک تفسیر کی ایک حدیث سے کہ اللہ کی مخصوص صفات کی طرف اشارہ ہے، چونکہ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، معجم طبرانی وغیرہ نے نقل کیا، یا ہا میم عین سین قاف انصرنا، کاف ہا یا عین صاد انصرنا، اے کاف ہا یا عین صاد تو ہماری مدد فرما۔ تو ظاہر ہے مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ اللہ کے مخصوص اسماء حسنہ کی طرف اشارہ ہے۔
اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا سلیقہ دیا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کہہ کر کے پھر دعا مانگنا یہ بہت زیادہ قبولیت کی امید والی دعا ہوتی ہے، اس لیے اس تفسیر کو تائید حاصل ہے اور یہ زیادہ معتبر لگتی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، ذالکہ کے معنی عربی میں وہ ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ تو قرآن نہیں ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ایک دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ ذالکہ عرب اس موقع پر استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی شخصیت، کوئی چیز مرتبے کے اعتبار سے بہت اونچی ہو تو گویا وہ ہمارے پاس نہیں بلکہ ہم سے دور ہے۔ یہ فارسی کا بھی انداز ہے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کہتے ہیں، اردو والے اسی کا ترجمہ آپ کرتے ہیں حاضر سے، حضرت، وہ حضرت۔ تو ذالکہ کا معنی کوئی بلند چیز، اور اشارہ ہوتا ہے کہ یہ وہ بلند پایا کتاب ہے۔ تو آپ یوں ترجمہ کر سکتے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، عظیم الشان کتاب، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ عرب کے لوگ شک تو کر رہے تھے، کہا وہ عقل کے اندھے ہیں، لیکن حقیقت میں جب انسان غور کرے گا اس میں کوئی شک نہیں۔ باقی جتنی کتابیں ہیں وہ صرف شک کے دروازے کھولتی ہیں اور اشکالات چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، اشکال کا حل نہیں بتاتی۔ قرآن پاک واحد کتاب ہے جو اشکال نہیں پیش کرتا ہے بلکہ حل پیش کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ شک کی بات کیا ہے؟ جو قرآن پاک نے آج تک کی خبریں دی ہیں، قوم عاد، قوم سمود، آج تک اس میں کوئی شک نہیں نکال سکا کہ یہ کوئی واقعہ نہیں تھا، قرآن نے ایسے بیان کر دیا۔ آئندہ کے لیے جو باتیں قرآن پاک نے بیان کی اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ جو پیشن گوئیاں کی تھی اس میں کوئی شک نہیں، اور انسانوں نے دیکھا کہ وہ اسی طرح پوری ہوئیں۔ مکہ میں کہا گیا سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ سارے ہاریں گے۔ مکہ میں کہا گیا تھا لاغلبن انا ورسلی حقا علینا نصر المؤمنین، لیکن اس کو پورا ہوتا ہوا لوگوں نے دیکھا، نہ پیشن گوئیوں میں شک، نہ خبروں میں شک، جو آئندہ کے لیے بیان کیا گیا نہ اس میں کوئی شک۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدن زبردست ہدایت ہے۔ یہ زبردست کس کا ترجمہ ہے؟ عربی گرامر جاننے والے سمجھ جائیں گے کہ ہدن مصدر ہے، تو ہونا چاہیے تھا ہادن، یہ زبردست ہدایت دینے والی ہے، مگر کس کو راستہ دکھائے گی، کس کو راستے پر چلائے گی؟ للمتقین، پرہیزگاروں کو، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو چلنا چاہے اس کو چلائے گی، اور جو نہ چلنا چاہے تو قرآن پاک اس کو سناتا رہو، کوئی ہدایت نہیں ملے گی۔ کون ہیں متقی لوگ جو ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، اب یہ صفات بیان ہو رہی، 6 صفتیں ہیں۔ الذین، جو لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، غیب پر، یعنی ان حقیقتوں پر جن کو وہ دیکھتے تو نہیں ہیں لیکن اللہ نے بیان کی ہیں اس لیے ان کو مانتے ہیں۔ جنت کو، جہنم کو، محشر کو، کرسی کو، عرش کو نہیں دیکھا لیکن اللہ نے بیان کیا اس لیے مانتے ہیں۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، یعنی کہ پڑھتے ہیں بلکہ قائم کرتے ہیں۔ قائم کا مطلب اکابر نے بیان کیا، ادوہا بحقوقہا، نماز کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنی چاہیے، اس کی پوری سنت اور مستحبات کی رعایت کرتے ہیں۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا، اور اس میں سے، ما، جو، دیکھیے ماں کے بہت معنی آئیں گے لیکن ایک بہت زیادہ جو بار بار آئے گا وہ معنی جو، مما، اور من کے معنی سے، اور اس میں سے جو، رزقنا، ہم نے روزی دی، ہم، ان کو، ينفقون، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ 3 صفتیں ہو گئی۔ چوتھی والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما، اس چیز پر، انزل، جو نازل کی گئی، الیک، آپ کی جانب، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جانب جو کچھ نازل کیا گیا، جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ چوتھی صفت، یعنی آپ پر قرآن اتارا گیا، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ آپ ارشادات فرماتے ہیں بے شک وہ تلاوت نہیں کیے جاتے قرآن پاک کی طرح، لیکن وہ بھی چونکہ اللہ کی طرف سے ہی دیے ہوئے احکام ہیں ان کو بھی مانتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ،
اور جو ایمان لاتے ہیں ما اس چیز پر انزلہ جو اتاری گئی من قبلی کا آپ سے پہلے تورات اور انجیل اتری ان کو مانتے، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر ہی وہ یقین کرتے ہیں۔ یہ تاکید والا لفظ ہے، آخرت ہی پر یقین کرتے ہیں، مطلب جو کچھ کرتے ہیں صرف آخرت ہی کے لیے کرتے ہیں، دنیا تو ان کے سامنے ہے ہی نہیں، اور آخرت پر یقین کرتے ہیں، خاص طور سے جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں اور آخرت کے فیصلے کو مانتے ہیں، اسی لیے وہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ وہاں کیا بنے گا۔ یہ وہ طبقہ ہے جن کو قرآن سے ہدایت نصیب ہوگی۔ اب ان کے 6 صفات بیان کر کے اعلان ہوا، اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک یہ ہیں وہ لوگ علی ھدی من ربہم جو ہدایت پر ہیں، ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے ان کو جو راستہ دکھایا گیا یہ اس راستے پر ہیں، اور رب نے ان کی گواہی دے دی کہ یہ صحیح راستے والے لوگ ہیں جن کو یہ 6 صفات نصیب ہیں، اور جن کو یہ نہیں نصیب ہیں اس کا مطلب وہ راستے پر نہیں ہیں، اپنے آپ کو بیوقوف نہ سمجھتے رہیں مرتے دم تک کہ ہم بھی ٹھیک راستے پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اردو والے ترجمہ کر لیتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، لیکن فلاح کامیابی اور فلاح ایک نہیں ہے، فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہیں ہے۔ تو اصلی فلاح پانے والے جو دنیا میں بھی کامیاب اور مر کرب کے بھی کامیاب، وہ یہی طبقہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو نہ مانے اس قرآن کو اور نہ ہدایت پر آنا چاہے تو اس کو بھی قرآن سے ہدایت نصیب ہوگی۔ فرمایا نہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ترجمہ کیا خالص کفر نہیں بلکہ جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہم کو کفر پر ڈٹ جانا ہے، ماننا ہی نہیں ہے۔ جب یہ فیصلہ کر لے کوئی تو پھر اس کو قرآن سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم یہ اس کے معنی یہیں یاد کر لیں، بار بار آئے گا جب اکیلا ہو تو اس کے معنی ہے کیا انذرتا آگاہ کیا آپ نے ہم ان کو، برابر ہے ان کے لیے، کیا آپ نے ان کو آگاہ کیا؟ اگر آپ آج تک ان کو سمجھاتے رہے، سورۃ بقرہ مدنی ہے، مکہ کے 13 سال ان کو سمجھایا لیکن آپ نے ان کو سمجھایا کوئی فائدہ نہیں۔ ام لم تنذرہم یا آپ نے ان کو نہیں آگاہ کیا۔ انذر ینذر آگاہ کرنا، آئندہ آنے والے کسی خطرے کو بتانا، آپ نے ان کو آگاہ کیا تب بھی برابر، آپ نے ان کو آگاہ نہ کیا تب بھی برابر۔ اور انذرتہم ام لم تنذرہم عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا مختصر ترجمہ ہوتا ہے برابر ہے ان پر، انذرتہم آپ کا ان کو آگاہ کرنا، ام لم تنذرہم یا آپ کا ان کو آگاہ نہ کرنا، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ انسان کی بدبختی کا یہ عالم ہے کہ وہ گناہ کرتے کرتے ایک وقت میں وہاں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ خود گناہ کرتا ہے، اس کی روح مر جاتی ہے، پھر گویا اللہ کی طرف سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تجھے ہدایت نہیں ملنے والی۔ اسی کو فرمایا ختم اللہ، ختم مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر مہر لگ چکی، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے۔ اب صحیح بات دل میں اترتی نہیں اور صحیح بات کان میں جاتی نہیں اور سمجھتے نہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یعنی جب انسان گناہ کرتے کرتے اس موڑ پر پہنچ جائے کہ اس کی آتما ہی مر جائے تو کسی کے سنانے سے سنتا نہیں، سمجھانے سے سمجھتا نہیں، اور عبرت کے مقامات دیکھتا ہے مگر نظر نہیں آتا ہے۔ آج بھی دیکھیے پوری دنیا عبرت سے دوچار ہے مگر اس کے باوجود سب کہتے ہیں ہم مقابلہ کریں گے اس بیماری کا۔ ارے اللہ کے سامنے کیا مقابلہ کرو گے؟ وعلی ابصارہم اور ان کی نگاہوں پر غشاوۃ پردے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب گناہ کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے، اب ان کے لیے ہدایت نہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، ایک اور طبقہ ہے اس کو بھی ہدایت نہیں ملتی ہے قرآن سے۔ وہ کون سا طبقہ ہے؟ بڑے توجہ سے سنیں۔ جو قرآن سنتا ہے اور ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن تفریح کے لیے، آخرت کا ڈر نہیں، اللہ کی محبت نہیں، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، آخرت کی فکر نہیں، بس ایسے تفریح کے طور پر اور مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، ایمانی معاشرے میں ہے تو ایمان والا بن جاتا ہے، بے ایمانی معاشرے میں جاتا ہے ویسا بن جاتا ہے۔ فرمایا اس کو بھی قرآن سے ہدایت نہیں نصیب ہوگی۔ اور یہی وہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اس کا بڑا تفصیل سے تذکرہ پورے ایک رکوع کے اندر۔ ان کو منافق کہتے ہیں۔ عام طور پر جب منافق کا نام ہم سنتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں منافق جو ہیں غیر مسلم ہوتے ہیں۔ غیر مسلم منافق نہیں ہوتا ہے، مسلمان منافق ہوتا ہے کہ جو دل سے نہیں مانتا ہے، بس ظاہری طور پر اظہار کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں ایسے۔ یہ کچھ کس کا ترجمہ کیا؟ یہ من کا معنی کبھی کبھی کچھ بھی ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من جو یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، لیکن اللہ کہہ رہا ہے، کہہ رہے ہیں یہ زور زور سے کہیں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، اسلام زندہ باد نعرے بھی لگائیں گے، وما هم بمؤمنین، اور نہیں ہے یہ ایمان والوں میں سے، یہ ایمان والے نہیں ہیں، اور یہ ہر دور میں رہیں گے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے گئے، 1000 لوگ ساتھ تھے، 700 رہے، 300 باہر نکل گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس مبارک دور میں ایسے لوگوں کے ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ مخلص لوگوں کے شانہ بشانہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ وما هم بمؤمنین، اور یہ ایمان والے نہیں ہیں، تو کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یخادعون، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو مخلص ایمان والے ہیں، جو صحیح طور پر ایمان لائے ہیں، والذین، اور ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں میں بیوقوف بناتا ہوں ماں باپ کو، بیوقوف بنا کے پیسے لے لیتا ہوں، چوری سے لے لیتا ہوں، میں اپنے استاد کو بھی بیوقوف بنا دیتا ہوں۔ وہ اصل میں ان کو بیوقوف بنا رہا ہے، اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں کسی کو بھی، الا انفسہم، الا کے معنی مگر بہت جگہ آئے گا، انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزاد، تو بڑھا دیا ہم ان کو اللہ نے مرضاً بیماری کے اعتبار سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا يكذبون، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اگر مانتے ہیں تو اس کے حکموں کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، مگر نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک نماز چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو یہ کیسا مسلمان ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ جھوٹ بھی بول رہا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ روزہ رکھ رہا ہے، نہ زکوٰۃ دے رہا ہے، نہ حج کر رہا ہے، نہ جھوٹ کو چھوڑتا ہے، نہ غیبت کو، نہ چغلی کو، نہ حسد کو، نہ کینہ کو، نہ بغض کو، اور کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ فرمایا بما کانوا یکذبون، ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ ایسے لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا عقل مند، بڑا دانشور، دوسروں کو بیوقوف۔ وَإِذَا قِيلَ، اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ایسے لوگوں سے، لا تفسدوا فی الارض، مت فساد کرو، فی الارض زمین میں۔ زمین میں کیا فساد کر رہے ہیں یہ کہ ایمان والوں کے ساتھ ایمان والے بے ایمانوں کے ساتھ ویسے ہی بن گئے، یہ بہت بڑا فساد ہے۔ تو آگے اس جواب کیا دیتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں، انما بے شک، نحن ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صلح صفائی کرتے ہیں، لوگوں کو جوڑ رہے ہیں،
کہ کٹر پنتھی مت بنو، سب کے ساتھ برابر رہو، فرمایا اسی کا نام فساد ہے۔ الا سنو، انہم، الا بہت جگہ یہ لفظ آئے گا، اس کے معنی آگاہ ہو جاؤ، سن لو، انہم بے شک یہ لوگ، ان جہاں بھی آئے اس کے معنی ایک ہی ہے، بے شک، ہم یہی لوگ، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صلح کا کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی فساد پھیلانے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے، اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ایسے لوگوں سے، آمنو ایمان لاؤ صحیح طور پر، کما جیسا کہ آمن الناس، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، لیکن لوگوں سے مراد میں اور آپ نہیں ہیں، ہم کو تو ہمارا ہی نہیں پتا ہے، جس طرح صحابہ ایمان لائے۔ قالو تو وہ کہتے، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف لوگ۔ معلوم ہوا ان لوگوں کی یہ بھی پہچان ہے کہ یہ سچے اور مخلص ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر صحابہ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ الا سنو، یہ نہیں صحابہ نہیں بے وقوف، مخلص مومن بے وقوف نہیں، انہم بے شک یہی لوگ، ہم یہی تو، السفہاء بے وقوف ہیں، بار بار تاکید ہے، پکے یہی بے وقوف ہیں۔ تو دوسروں کو کیوں بے وقوف کہتے ہیں؟ فرمایا بے وقوف کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بے وقوف کہتا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، دوسروں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، خود بے وقوف ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا اور جب لقوا یہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، شیطانوں سے مراد اس طرح کے لوگوں کی ہمیشہ دو طبقے ہوں گے، ایک وہ طبقہ ہوگا جو اس طرح کے لوگوں کو تیار کرے گا، اور دوسرے وہ بے وقوف ہوں گے جو ان کے کہنے پر تیار ہو جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں اصل منافقت کی جڑ یہودی تھے، اور یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے یہ ان کے شاگرد تھے، تو ان بڑوں کو قرآن نے شیطان کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی کے کام شیطانوں جیسے ہوں تو وہ بھی شیطان ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس، قَالُوا تو وہ کہتے ہیں، إِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہودیوں سے ملتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، تو ادھر کلمہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ انما نحن مستہزئون بے شک ہم مستہزئون مذاق اڑا رہے تھے، ایسے مذاق کر رہے تھے، ہم تھوڑا کلمہ پڑھ۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے، بہم ان سے مذاق کرتا ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان مذاق اڑانا نہیں ہے، لیکن یہاں بات سمجھ لیں تو آگے جگہ جگہ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ عربی کا ایک انداز ہے کہ جب کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، تو اس سزا کو انہی لفظوں میں بیان کر دیا جاتا ہے جو جن لفظوں میں جرم کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ایسے کو تیسا، یعنی جو ہمارے ساتھ ظلم کرے گا ہم اس پر ظلم کریں گے۔ حالانکہ کسی نے تھپڑ مارا اور اس نے واپس تھپڑ مار دیا تو یہ تھپڑ ظلم تو نہیں ہے، یہ تو اس نے جو تھپڑ مارا تو اس کا جواب ہے۔ قرآن پاک بھی اسی طرح اس کو عربی میں مشاکلہ کہتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کی مذاق اڑاتا ہے، یعنی ان کی مذاق اڑانے کا ان کو سزا دیتا ہے۔ اور سزا کیسے دیتا ہے؟ واو تفسیریہ کے ذریعے سے آگے تفسیر، وَيَمُدُّهُمْ اور اللہ تعالیٰ ان کو کھینچتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، کھینچنے کا مطلب ڈھیل دیتا ہے۔ یہ ڈھیل دینا ان کی مذاق اڑا رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ یعمہون اس حال میں کہ وہ بھٹک رہے ہیں، اس حال میں کہ وہ گمراہی میں بھٹکتے رہتے مگر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اولئک الذی یہ ہے وہ طبقہ، الذین جنہوں نے اشتروا خریدا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے میں۔ خریدنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ہدایت ہو، اس کو بیچیں اور گمراہی خریدیں، یہ مطلب نہیں۔ ان کو دونوں موقع ملے تھے، ہدایت لیتے یا گمراہی لیتے، لیکن انہوں نے ہدایت کو چھوڑا اور گمراہی کو لیا۔ اس کا مطلب کہ انہوں نے گمراہی کو خریدا، کلمہ پڑھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کے اخلاق کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر لوگ صرف تب تک تھے جب تک آپ کی حقیقت ان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ دیکھیے ابو جہل کو نہیں سمجھ میں آیا
کہ آپ کس اخلاق کس کردار کے انسان ہیں، دشمن رہا۔ اس کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے حبیب ہیں کیا، اللہ اکبر، صحابہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے جتنا رونے کی کیفیت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اتنی کسی کی نہیں تھی۔ تو وہ تو سمجھے نہیں تھے، اور منافق سمجھتے ہیں، اندر آتے ہیں، اس کا مطلب کہ ہدایت کے پاس پہنچ گئے تھے مگر ہدایت کو بیچ ڈالا، گمراہی کو لے لیا۔ کیا عجیب بزنس کی، فما ربحت تجارتہم، فما ربحت تو نہیں فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، تجارت کوئی چیز نہیں ہے جو فائدہ دے، مطلب ان کی تجارت سے ان کو فائدہ نہیں ہوا، وما كانوا مهتدین، اور یہ نہیں ہیں ہدایت پانے والے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثلهم ان کا حال کمثل اس آدمی کی طرح ہے، الذي جس نے استوقد نارا جلائی ہو آگ۔ مطلب یہ منافق کیسے ہیں، اس طرح اندھیری رات تھی، پھر ایک روشنی ہوئی اور روشنی کی وجہ سے علاقہ روشن ہو گیا۔ مثلهم ان کا حال کمثل اس آدمی کی طرح ہے۔ پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کا اور مثل دونوں آ جائیں تو ایک ان میں سے زائد ہوتا ہے، لیکن عربی محاورے میں آتے ہیں دونوں، تو اب ان کی مثال کی طرح ترجمہ نہیں کریں گے، کا مثل اس آدمی کی طرح ہے، الذی جس نے استوقد جلائی، نارن آگ، آگ جلی، روشنی ہوئی، چراغ جلا، فلما اضاءت تو جب روشن کر دیا اس آگ نے، ما حولہ اپنے ارد گرد کو، ذہب اللہ لے گیا اللہ بنورہم ان کی روشنی کو، علاقہ روشن ہوا، خود ان کو روشنی ملی اور انہوں نے صحیح راستے کو دیکھ لیا، لیکن ہائے بدقسمتی، جب روشنی ہو گئی اس کے بعد روشنی چلی گئی۔ یہ منافقوں کی مثال ہے کہ آئے دین سمجھا مگر پھر واپس، وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا اللہ نے ان کو، فی ظلمات اندھیریوں میں۔ دیکھیے قرآن پاک ہر جگہ اندھیری جمع لاتا ہے اور نور کو واحد لاتا ہے، روشنی ایک ہے اللہ کا دین، اس کے سوا جتنی ہے وہ سب کی سب اندھیریاں، پھر اندھیری میں چھوڑ دیا، لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں، تو دیکھتے نہیں تو کم سے کم کوئی دوسرا بتانے والا ہو تو اس سے سن کر مان جائیں، نہ پوچھ لیں کسی سے، سمن بہرے ہیں، جب بہرے ہیں تو سنیں گے کس کی، بکمن گونگے ہیں پوچھیں گے کس سے، تو چلو دیکھ ہی لیں، وہ عمیون اندھے ہیں دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، اور یہ کانوں کے بہرے اور کانوں کے اندھے نہیں اور زبان کے گونگے نہیں بلکہ عقل کے اندھے، دل کے اندھے، سمن بہرے ہیں، اب حقیقی بات سنتے نہیں، بکمن ہدایت کی بات پوچھتے نہیں، عمیون اندھے ہیں، عبرتیں دیکھتے ہیں مگر سبق حاصل نہیں کرتے، فہم لا یرجعون تو یہ واپس نہیں پلٹیں گے، کہاں پہنچے ہیں، دور چلے گئے ہیں گمراہی کی طرف، اب واپس نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، منافقوں کی بھی دو قسمیں تھیں، اور یہ جو دوسرا طبقہ ہے یہ قیامت تک آنے والے لوگوں میں زیادہ رہے گا۔ وہ کون سا طبقہ؟ پہلے والا طبقہ وہ کٹر لوگ تھے جو آئے ہی اسی شرارت کے لیے تھے کہ کلمہ پڑھیں گے مگر دھوکہ دیں گے، اور کلمہ پڑھا مگر پہلے دن سے کلمہ اس لیے پڑھا ہی نہیں، اسی لیے پڑھا تھا کہ اندر جائیں پھر دھوکہ دیں کہ ہم تمہارے ہیں مگر حقیقت میں نہیں ہیں۔ دوسرا طبقہ جو مفادات کے لیے اپنے آپ کو مسلمان بناتا ہے لیکن جب مفادات خطرے میں ہوتے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، مطلب سچ بول کر کے تجارت چلتی ہے تو بہت اچھا مسلمان ہے، لیکن دیکھا سچ سے چلی نہیں تو جھوٹ بولنے لگ گیا، جھوٹ بول کر کے بزنس کر رہا ہے، جھوٹ چلا رہا ہے، جہاں دیکھا کہ نہیں زیادہ ہی خطرہ ہے تو اور پیچھے ہو گیا، اور پھر اپنی شکل و صورت اور اپنے ظاہر کو بدلتا نہیں، تو جب زیادہ ہی نظر آئے خطرے کہ ایمان پر چلا نہیں جا رہا تو واپس پلٹ جاتا ہے، کہتا ہے ہم کون سے کٹر پنتھی مسلمان ہیں، ہم تو لبرل قسم کے مسلمان ہیں، بیچ کے ہیں، دونوں طرف جاتے ہیں۔ یہ طبقہ قیامت تک رہے گا۔ او کا صیب من السماء، او یا کا اس کا حال اس آدمی کی طرح ہے، صیب من السماء آسمان سے بارش برسنے کی طرح، آسمان سے بارش برسی، فیہ ظلمات اس میں اندھیریاں بھی ہیں، ورعد اور اس میں گرج بھی ہے، وبرق اور اس میں چمک بھی ہے۔ اب ایک کاشتکار کو بارش چاہیے لیکن بارش کے ساتھ ساتھ میں گرج چمک اور اندھیری تو آئے گی،
وہ کہتے ہیں نہیں اندھیری بھی نہ آئے، گرج بھی نہ آئے، چمک بھی نہ آئے، مگر بارش مل جائے. تو اس سے بچنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ یجعلون اصابعہم، ڈالتے ہیں وہ اپنی انگلیوں کو، اصابع انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں. انگلی نہیں ڈالی جاتی، انگلی کا پوروا ڈالا جاتا ہے، یہ مبالغہ ہے، پوری پوری انگلی گھسا دیتے ہیں کان میں. من الصواعق، صاعقۃ کی جمع ہے، صاعقہ کے معنی بجلی جو زمین پر گرتی ہے، ہم اس کو کڑک کہتے ہیں، گرج کہیے گا، کڑکے سے بچنے کے لیے. فی من الصواعق، اس کی گرج سے بچنے کے لیے. حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے. اب ایسا آدمی کہ جو اللہ کا دین تو قبول کرے لیکن میٹھا میٹھا دین ہو، کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے بزنس بڑی چلے، کاروبار بڑا چلے اور بہت مزے آئیں، مگر نمازیں نہ پڑھنی پڑیں، روزے نہ رکھنے پڑیں، زکوٰۃ نہ دینی پڑے، جھوٹ نہ چھوڑنا پڑے، غیبت اور چغلی اور چوری نہ چھوڑنی پڑے، یہ ان کے لیے صواعق ہیں، گرج ہیں یہ. واللہ محیط بالکافرین، تو کیا کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے آدمی بجلیوں کی گرج سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا ہے، کیا بے وقوفی کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی بچنا چاہے اللہ کے عذاب سے اس طرح نہیں بچ سکتا ہے. ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان بنائے اور حقیقت میں نہ بنے، فرمایا نہیں بچے گا. واللہ محیط، اللہ گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو سب گھیرے میں. یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد البرق، ایسے لوگ جن کو احکام مشکل لگتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ یکاد البرق، قریب ہے، یکاد قریب ہے، البرق کہ چمک، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہوں کو، چمک سے ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں اس سے. کلما اضاء لهم مشوا فيه، کلما جب بھی، اضاء روشنی ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا چلتے ہیں وہ، فیہ اس میں، جب بھی روشنی ہوتی ہے آگے بڑھتے ہیں. مطلب جہاں کامیابیاں نظر آتی ہیں، مدینہ کے منافقوں کو غنیمت نظر آتی تھی، ایمان قبول کر کے کوئی عہدے شہدے اچھے اچھے مل جاتے تھے، مشوا فیہ تو چلتے ہیں اس میں، روشنی میں آگے بڑھتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیری ہوتی ہے، علیہم ان کے سامنے، قاموا تو کھڑے ہو جاتے. دیکھیے غزوہ بدر سے لے کر غزوہ احد تک تمام منافقین ساتھ رہے، چونکہ روشنی تھی. لیکن جب غزوہ احد میں قربانی کا نمبر آیا، قاموا کھڑے ہو گئے 300 لوگ، کافروں کو دکھا کر عین میدان کے وہاں پہنچ گئے جہاں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے تک تیر پہنچ رہا تھا، وہاں سے واپس پلٹے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، فرمایا یہ اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں، ہوشیار سمجھتے ہیں. وَلَوْ، اور اگر، اشاء چاہے، اللہ تعالیٰ. دیکھیے شاء ہر جگہ اس کے معنی چاہنا ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ چاہے. وَلَوْ شَاء، اور اگر، اور لو کے معنی 3 معنی آئیں گے. اکثر اس کا معنی ہوگا اگر، اور ایک معنی اس کا آئے گا کاش، اور ایک معنی اس کا آئے گا کرنا، آنا، جانا. یہ 3 معنی ہوتے ہیں. آنے جانے کے معنی میں تو چند مقام پر ہے قرآن پاک میں، شاید 2 جگہ آئے گا اس بارے میں، اور ورنہ اکثر اس کا معنی ہوگا اگر. ولو، اور اگر، شاء چاہے، اللہ تعالیٰ چاہتا، لذهب تو لے جاتا، بسمعہم ان کے سننے کو، سننے کی طاقت کو، یعنی کانوں کو، وابصارہم اور ان کی نگاہوں کو. مطلب اللہ نے کان دیے، انہوں نے کانوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ نے آنکھیں دی، انہوں نے آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو لے جاتا اور یہ اسی طرح رہ جاتے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. عجیب انداز ہے. دیکھیے کہا تھا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ہدایت ہے کس کے لیے؟ اس طبقے کو متعین کیا جن میں 6 صفتیں ہوں. کن کے لیے ہدایت نہیں؟ ان الذین کفروا، کٹر کافر. اور کن کے لیے ہدایت نہیں؟ فرمایا جو اپنے آپ کو ظاہر کریں کہ ہم ماننے والے ہیں مگر حقیقت میں ماننے والے نہیں، یہ بدبخت کافر ہیں اور ان کو کبھی ہدایت نہیں ملتی ہے. اب یہاں سے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے عام دعوت دی گئی. یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں، منافق ہیں تم بھی سنو، کافر ہیں تم بھی سنو، اور مومن ہو تم بھی سنو. اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، عبادت کرو اپنے رب کی. یہ کتنا پیارا لفظ ہے. جب تمام قوموں کو مخاطب کیا جائے، اس موقع پر اگر کہا جاتا اللہ کی عبادت کرو، تو جن کو اللہ کا تعارف نہیں وہ کہتے ہم تو نہیں اللہ کو مانتے.
ہم تو اپنے جن کو مانتے ہیں ان کی عبادت کریں گے۔ فرمایا تم جن کو بھی رب کہتے ہو، رب کے معنی مالک، جن کو اپنا مالک سمجھتے ہو ان کی عبادت کرو، مگر پہلے یہ سوچو کہ تمہارا رب ہے کون؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ یعنی کوئی کہے کہ ہم تو اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے، کہا تمہارے باپ دادا کو کس نے پیدا کیا، نکڑ دادا چکڑ دادا کو کس نے پیدا کیا؟ اور نعوذ باللہ اگر تم کسی بزرگ ہستی کو سمجھتے ہو ان کی برکت سے ہم پیدا ہوئے یا انہوں نے ہم کو پیدا کیا، تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اس نے پیدا کیا۔ اس رب کی عبادت کرو، فائدہ عبادت میں اس کا نہیں تمہارا ہے۔ کیا فائدہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچو؟ جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اور دنیا میں برے اخلاق سے بچ جاؤ۔ جب اس مالک کی عبادت کرو گے تمہارے اخلاق درست ہو جائیں گے۔ تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کون ہے مالک؟ کون ہے رب؟ اور تعارف، الذی جعل لکم الارض، وہ جس نے بنایا، لکم جعل، بنایا۔ دیکھیے اس کے معنی کبھی پیدا کرنا ہوگا، کبھی بنانا ہوگا۔ یہ ایسا لفظ ہے عربی کا کہ موقع کے لحاظ سے اس کا معنی تھوڑا ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن عمومی معنی اس کا بنانا۔ الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو۔ اب کوئی کہے زمین کی کسی چیز کو بھی پوجے، ارے زمین تو خود اس مالک نے بنائی، تو یہ کیا پوجنی ہو سکتی ہے؟ اس کی عبادت ہو سکتی ہے؟ زمین کو کیا بنایا؟ فراشن، تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء، اور اس نے آسمان کو بناءً، چھت بنایا۔ آسمان سے اوپر کا پورا نظام، یہ پورے اوپر کا نظام اور 7 آسمان، یہ ساری کائنات اس نے بنائی۔ نہ آکاش میں کوئی پوجنے کے لائق ہے اور نہ زمین میں کوئی پوجنے کے لائق ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے جس نے ان کو بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کوئی کہہ سکتا تھا کہ زمین کا تو ہم پر احسان ہے، یہ غلہ اگاتی ہے، کہ غلہ زمین اگاتی ہے۔ وَأَنزَلَ، اور وہ جس نے اتارا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے۔ آگے تفصیل سے آئے گا کہ آسمان سے اترنا بارش کو نہیں بیان کرتا ہے قرآن، بلکہ بادلوں سے، لیکن چونکہ اوپر کو سما کہہ دیتے ہیں تو یہاں مراد بادل ہیں اوپر سے۔ وَأَنزَلَ، اور اتارا اس نے، مِنَ السَّمَاءِ، اوپر سے، مَاءً، پانی، اس نے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ، تو نکالا اس نے، بِهِ، اس پانی کے ذریعے سے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں سے، ہر قسم کے پھل۔ علماء سمجھے ثمرًا من الثمرات کلیھا، یوں ہے اس میں ہر قسم کے پھل اگائے، کس لیے؟ رزقا لکم، تمہیں روزی دینے کے لیے۔ فلا تجعلوا، تو جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ نہ کوئی اوپر ہے اللہ کے سوا، نہ زمین میں ہے کوئی اللہ کے سوا، سب کو پیدا اس نے کیا، جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، تو کسی کی پوجا اس کے سوا ہو سکتی ہے؟ فلا تجعلوا، تو مت بناؤ تم، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک۔ ندن کی جمع ہے جس کے معنی شریک، جس کو اللہ کے مقابلے میں پکارا جائے۔ مثلا اللہ کو پکارا جاتا ہے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، اگر کسی اور کو پکاریں تو اس کا مطلب وہ ند ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو جانتے ہو، سمجھ رہے ہو تم اس بات کو۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ مالک اکیلا ہے، مگر اس کے ساتھ دوسروں کو پکارتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا پیغام ہے، اور قرآن کا پیغام کا مطلب ہمارے مالک کا پیغام ہے۔ کوئی کہے میں کیسے مانوں کہ یہ ہمارے مالک ہی کا پیغام ہے اور اسی کا بھیجا ہوا کلام ہے؟ فوراً اس کا جواب، یہ اللہ کا قرآن ہے، اور آج بھی قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی کہے میں کیسے مانوں اللہ کا قرآن ہے، سوال یہ ہے پھر کس کا ہے؟ کہے گا انسان کا بنایا ہوا، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا۔ بہت سارے لوگ بہت اچھے انداز سے بات کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہاں قرآن کا بھی تو کوئی رائٹر ہوگا، کوئی آتھر ہوگا، کوئی لیکھک ہوگا، اس نے یہ کتاب تیار کی ہوگی۔ کوئی انسان اس کو تیار کر سکتا ہی نہیں ہے۔ آگے بتایا گیا اللہ کا کلام، اور کیا اس کا ثبوت ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ اس کتاب کو کوئی بنا سکتا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ایسی کتاب بنانا۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فِي رَيْبٍ، شک میں، کس کے بارے میں شک میں ہو؟ جو ہم نے نازل کیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو اس کتاب کی طرف سے جو ہم نے نازل کی اپنے بندے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر تم شک میں ہو اس کتاب کی طرف سے، تو تم اس کے جیسی کوئی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ،
تو لے آؤ تم اس کے جیسی کوئی دوسری صورت بنا کر کے، لاؤ کوئی صورت بنا کر۔ اور یہ 1450 سال پہلے چیلنج کیا گیا، مگر آج تک اس کا کوئی جواب دینے کے لیے کھڑا ہی نہیں ہوا۔ کھڑا نہ ہونے کا مطلب کہ کوئی اس کے جیسی کتاب بنا سکتا ہی نہیں ہے۔ وَإِن، اور اگر، ان اس کے معنی اکثر اگر ہی آئیں گے، ایک دو مقام کے اوپر اس کے دوسرے معنی ہوں گے، وہ وہاں بتاؤں گا میں۔ وَإِن، اور اگر کن تم، کن کانا، یکونو، کن جہاں بھی ہو اس کے معنی ہونا، اگر تم ہو فی ریب، شک میں، دیکھیے ریب کا لفظ واپس آ گیا۔ ایک پارا آدمی دھیان سے پڑھ لے تو تقریباً 40% لفظ آگے وہی آئیں گے، اور 2 پارے پڑھ لے تو سمجھو 50%، اور اگر ساری سورہ بقرہ پڑھ لے تو آگے 70% لفظ وہی آئیں گے۔ وَإِن، اور اگر کن تم ہو فی ریب، شک میں، مما اس کی طرف سے، ما جو نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدینا اپنے بندے پر، اور بندے سے مراد حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، فاتو بسورۃ، تو لاؤ تم، فاتو، فا کے معنی تو، ایتو لاؤ، بسورۃ کوئی صورت، میں مثلی ہی اس کے جیسی، لاؤ اس کے جیسی کوئی صورت بنا کر، تم بھی سورہ بقرہ بنا کر دکھاؤ۔ کوئی نہیں بنا سکا۔ 1450 سال بیت گئے کہ کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکا آج تک کہ میں بنا سکتا ہوں۔ ابھی ایک دیوانہ اٹھا تھا پیچھے، اس نے کہا جی میں بھی بناؤں گا۔ اور بیوقوف کو معلوم ہی نہیں بھی بنانے کا کیا مطلب ہے۔ جو حقائق قرآن پاک نے بیان کیے ہیں تم بھی بیان کر کے دکھاؤ، جو فصاحت اور بلاغت قرآن پاک میں ہے وہ تم بھی دکھاؤ، اور وہ فصاحت اور بلاغت عربی متعین کرے گا، اس زبان کا ماہر متعین کرے گا کہ ہے اس میں فصاحت اور بلاغت۔ جس کو خالی 2-4 لفظ یاد ہو گئے وہ متعین کرے گا کہ میرا کلام فصیح ہے۔ کر ہی نہیں سکا کوئی دعویٰ، حالانکہ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمانوں سے زیادہ عربی جانتے ہیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، وَادْعُوا، اور بلاؤ تم، شہداءکم اپنے گواہوں کو۔ دیکھیے شاہد کی جمع یا شہید کی جمع شہداء ہے، شہداء کے معنی گواہ، لیکن یہاں گواہوں سے مراد جو تمہارا تعاون کر سکیں، جو تمہاری مدد کر سکیں، بلاؤ ان کو بھی۔ اور آگے آ رہا ہے کہ انسانوں اور جنوں اور پوری کائنات کو بلاؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن تو اگر، فا کے معنی تو، رٹ لیجئے تو، ان اگر، لم تفعلوا تم نہ ایسا کر سکو، اگر ایسا نہیں کر سکو گے، میرے قرآن کو مانتے نہیں اور اس کے جیسا بنا بھی نہیں سکتے ہیں، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، فَاتَّقُوا، یہ وَلَن تَفْعَلُوا بشارت دی، پیشن گوئی، تم کبھی نہیں کر سکو گے، قیامت تک اس کے جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتے۔ فَاتَّقُوا، تو ڈرو تم، النار، اس آگ سے، التی، جس کا، وقودها، ایندھن، الناس، انسان ہیں، والحجارۃ، پتھر ہیں، اس میں الگ سے کوئی چیز نہیں جلے گی کہ جس سے انسان جل جائے، بلکہ انسان خود آگ بنے گا، وہ جلے گا۔ اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے منکروں کے لیے، جو انکار کر دیں، جو کہیں نہیں مانیں گے ہم اپنے مالک کو، ان کے لیے تیار کی گئی۔ اور اگر مان گئے، وبشر، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بشر، خوشخبری دیجئے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا، اور جنہوں نے عمل کیے، کام کیے، الصالحات، اچھے، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا منہا، جب جب بھی ان کو روزی دی جائے گی، منہا، اس میں سے، من ثمرۃ، کسی پھل کی روزی دی جائے گی، رزقن، روزی دی جائے گی، کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل لگ رہا ہے، رزقنا، جو ہم کو دیا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے۔ اس سے پہلے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کا سیب ملے گا تو آدمی کہے گا یہ تو میں نے کشمیر میں بھی کھایا تھا، جنت کا آم ملے گا تو کوئی کہے کہ یہ تو میں نے یہاں بھی کھایا تھا، یہ تو میں نے مالدہ میں بھی کھایا۔ کہا نہیں، دنیا میں جو کھایا تھا وہ اور یہ دونوں برابر نہیں، شکل دونوں کی ایسی ہے لیکن دونوں برابر نہیں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو دیے جائیں گے متشابہن، ملتے جلتے، جو دنیا میں ایک جھلک دکھائی نعمتوں کی، انہی کے جیسے وہاں ملیں گے مگر یہ نہیں ہوں گے۔ یا یہ ہے کہ ایک پھل دیا جائے گا، اس کے بعد دوسرا،
تو وہ کہیں گے یہ تو ابھی ملا تھا جنت میں. فرمایا کھا کر تو دیکھو، لیکن ایک ایک پھل کے 70,000 ذائقے، دیکھنے میں ایک جیسا لیکن حقیقت میں کچھ اور. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے فیہا ان جنتوں میں، ان باغوں کے اندر، ازواجن جوڑے ہیں، بیویاں ہیں، مطہرۃ پاکیزہ، اخلاق پاکیزہ، ظاہری طور پر پاکیزہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ ایک مضمون مکمل ہوا. شروع میں تعارف کرایا اس کتاب سے فائدہ کس کو ہوگا، پھر فرمایا کس کو نہیں ہوگا. اس کے بعد تفصیل کے ساتھ ساری دنیا کو سامنے رکھ کر کے دعوت دی گئی. یہ سچی دعوت ہے، اس کو مان لو، اس کو قبول کر لو، اور جو نہیں مانے گا اس کو کیا سزا ملے گی، جو مان جائے گا اس کو کیا انعام ملے گا. 25 آیتوں میں ایک طرح سے یہ مضمون پورا ہوا. صدق اللہ مولانا العظیم. تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ شروع کریں گے.